ساتھ ہمارے کپڑے لتے ضرورت کی چیزیں. ایک آدھ سفر ہماری زندگی میں ایسا آیا ہے, مجھے تجربہ ہے, میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اس وقت پتا چل گیا کہ سفر کہتے کسے, سفر کہتے کسے. سارے کپڑے بھی جا چکے تھے, سارا محل بھی جا چکا تھا, اور ہم بھی علم دین کے راستے پر تھے. اتفاق کی بات ہے, میں یہاں سے نکلا تھا, یہ صرف میں توکل کے لیے عرض کر رہا ہوں, صرف زندگی میں ایسی بات آئی تھی. میرا ارادہ جب ہوا تحقیق فی الفقہ, فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بریلی معلّہ ہمارے مرشد گرامی کی بارگاہ میں جانے کے لیے, میں دبئی سے تراویح پڑھا کر کے آیا تھا, اور اس وقت ابھی ہماری تعلیم کا سلسلہ جاری بھی تھا, میں بھی تعلیم کمپلیٹ ختم نہیں کیا تھا, جاری بھی تھا, لیکن بیچ میں جو رمضان آتا تو تراویح پڑھاتے, اور اچھے عمدہ کپڑے وہ ایک پہلے سے چلا ہے, سارے کپڑے جمع کر کے ایک بڑے سوٹ کیس میں رکھے, اور پھر میری لکھی ہوئی کچھ کتابیں بھی تھیں جو میں نے عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا, اور کافی اچھی خاصی رقم بھی تھی, اور یہ سب چیزیں لے کر کے جب میں پہنچا تھا تو رات کا وقت تھا. اسٹیشن پر مجھے یاد ہے 4 بجے کے قریب ٹرین پہنچی تھی. ہمارے برادر مکرم اور میرے استاد نے کہا بھی تھا کہ بریلی کا اسٹیشن آبادی سے کافی دور ہے, رات میں اگر پہنچو تو باہر مت نکلنا, صبح ہونے کا انتظار کرو, اس لیے کہ ڈکیتی بہت زیادہ ہوتی. وہاں پر بھی ایسے حالات تھے, تو اسی انتظام, ٹھنڈیوں کے دن تھے, اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر بیٹھا رہا, اور پورا سوٹ کے ساری چیزیں میرے ساتھ میں تھیں. ٹھنڈی بہت زیادہ لگ رہی تھی, 4 بجے روشنی نہیں آتی. ایک چادر نکالا اور اوڑھ کر کے بیٹھا ایک کٹے پر. اترنے والے سارے مسافر چلے گئے, ہم اکیلے بیٹھے رہے. بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ٹھنڈی میں چادر نے گرم کیا, جھپکی لگی جاتی ہے, اونگ آئی, آنکھ بند ہوئی, بیٹھے بیٹھے گھٹنوں میں سر رکھ کر کے. تھوڑی دیر کے بعد سر جھٹکا اور جھنجلا کر کے اٹھا تو دیکھا نہ بیگ ہے نہ سوٹ کیس ہے, کچھ بھی نہیں. دیوانوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑتا رہا. میں بھی طالب علم تھا, اسٹوڈنٹ تھا. پورے پلیٹ فارم پر کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. پولیس سے جا کر کے کہا, جو بیٹھے تھے ڈیوٹی پر ان کو ہم سے زیادہ اونگ لگی ہوئی تھی. ہلا کر کے جب اٹھایا تو دل نے یہی کہا کہ مجھ سے زیادہ تو یہ سو رہے ہیں, میرا بیگ یہ کیا دیکھیں گے. ویسے بھی انہوں نے مایوس کن جواب دیا اور واپس پلٹ آئے. دل کھٹا ہو گیا تھا, یہ تو ابتدا ہے, یہاں آنے میں سارا لٹ گیا. اب میرے خیال سے یہ اچھا شگون نہیں ہے. لوگ تو یہی سوچتے ہیں, پہلی راستے پر اگر کچھ ہو جائے تو سوچتے ہیں شاید اچھا راستہ نہیں ہوگا. اس وقت خیالات عجیب عجیب طرح کے آنے لگے. اب یہ سفر میں ہے, کوئی جانکار پہچان کا نہیں تھا. ایسی نوبت تھی کہ اسٹیشن سے مزار اعلیٰ حضرت پر جانے کے لیے اب جو کچھ بھی رقم تھی وہ ایک آٹو کو دینے کے برابر کی تھی, رکشے والے کو دینے کے برابر. خیر ہم نے یہ سوچا کہ واپسی کا ارادہ کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے شاید شہر راس نہیں آئے گا. واپسی کا ارادہ کر رہے تھے کہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں, دوسری جگہ دیکھ لیں گے, تعلیم بعد میں. سارا تو لٹ گیا, پورے کپڑے, پورا مال, میری لکھی ہوئی کتابیں, کئی طرح کی الگ خوشبوئیں, سب چلی گئی تھی. دل میں قلق ہوتا ہے. واپسی کا ارادہ کیا تو اسی وقت دل میں یہ خیال آیا, اتنی دور اتنے مقدس شہر میں آئے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں زیارت تو کم سے کم کر لوں, فاتحہ پڑھ لوں اور اس کے بعد واپس چلا جاؤں. اب پڑھنا نہیں تھا. زیارت کے لیے صبح کی گھڑی تھی, اذان ہو چکی اور غالباً نماز ہوئی تھی. میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھا اور مزار پاک پہ حاضری کے لیے گیا تو ایک قاری صاحب خوش الہان اچھی آواز کے وہاں گنگنا رہے تھے. اکثر ایسا ہوتا ہے مزار اعلیٰ حضرت پر اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھی جاتی رہتی صبح شام. میں جس وقت حاضری کے لیے گیا تھا قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے, سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے, اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے.
اور یہ سب اشعار وہ پڑھتے جا رہے ہیں، میں فاتحہ بھول گیا اور سننے لگا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ نعت کہیں میرے لیے تو نہیں لکھی تھی انہوں نے. ساری چیزیں زندگی سے ایک ایک. کبھی آپ بھی سوچتے ہیں نا حضرت نے آج ہمارے لیے بیان کیا ہے. جب حالات سے کوئی چیز بات میچ ہوتی ہے تو ہر کوئی یہی خیال کرتا ہے کہ کیا کسی نے جا کر کے کہا تو نہیں ان کو آج میرے ہی گھر کا سب بتا رہے تھے. ہماری زندگی میں بھی ایسی چیز آئی. تو جب وہ نعت ختم ہوئی تو دل میں اطمینان ہوا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. دل میں ایک ڈھارس بندھی. اور اس کے بعد جو حالات ہیں وہ مجھے زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. اتنی سی بات ہے